بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہماری گفتگو جو ہے وہ سورہ واقعہ کے حوالے سے تھی. تو سورہ واقعہ یعنی ریکال کر رہا ہے قیامت کو کہ قیامت ہوگی. قیامت ایک اٹل حقیقت ہے. انسان اس حقیقت سے غافل ہے اور انسانوں کو 3 کیٹیگریز میں اس نے تقسیم کیا. تو وہ لوگ جو ایمان میں بہت ہی آگے بڑھ گئے وہ الگ ہیں، سابقون سابقون ہیں. جو اس حقیقت پر ایمان لے آئے وہ اصحاب یمین ہے اور وہ اپنے دل سے ایمان لے آئے. انہوں نے وہ نیکیوں کی طرف بڑھے، مغفرت کی طرف بڑھے، تو وہ اصحاب یمین ہے. اور جو لوگ جنہوں نے انکار کیا اور جو گناہوں میں اور عیش و عشرت میں، ناز و نعمت میں غرق رہے اور قیامت کا انکار کرتے رہے، صرف دنیاوی زندگی کو انہوں نے اپنا بنا لیا، تو وہ لوگ ان سے قرآن مجید انہیں فطرت کی چیزیں ریکال کر رہا ہے کہ بھئی یہ جو آگ جل رہی ہے تو یہ تو تمام انسانوں کے لیے جل رہی ہے نا، تو نیچر میں ہے. تو اس لیے جو قرآن کے مخاطب ہیں وہ صرف مسلمان نہیں ہیں، تمام انسان ہیں. یا جو بینیفٹ لے رہا ہے انسان آگ سے وہ تمام انسان لے رہے ہیں. پانی سے جو بینیفٹ لے رہے ہیں وہ تمام انسان لے رہے ہیں. اسی طرح سے جو یعنی گندم اگ رہی ہے یا جو فصلیں اگ رہی ہیں اور ان سے انسان کو جو گرینز حاصل ہو رہے ہیں، غذائیتیں حاصل ہو رہی ہیں، وہ تمام انسانوں کے لیے ہیں. تو انسان سے کہ یہ چیزیں انسان نیچر نہیں کرے، نیچر ہمارے پابند ہے، ہمارے تابع. ہم نے نیچر کو بنایا، ہم اسے جو بگاڑ بھی سکتے ہیں. ہم اس کا ٹرینڈ جو سیٹ کیا اس سے ڈیفرنٹ ٹرینڈ بھی سیٹ کر سکتے ہیں. جس سے تم زلزلے کے بارے میں جو ایکسپلینیشن دے رہے ہو، ہر چیز کے بارے میں، بارش کے بارے میں ایک ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں، سردی گرمی کے بارے میں ایکسپلینیشن دے دیتے ہیں. یہ ہم سیٹ کر رہے ہیں تمام چیزوں کو. ان کی پوری سیٹنگ ہم نے کی ہوئی ہے. ہم ان سیٹنگز کو چھیڑ بھی سکتے ہیں. تو تمہیں ایمان لانا چاہیے، تمہیں ہم نے پیدا کیا، موت کو ہم نے تمہارے درمیان مقرر کیا، موت کا نظام ہم نے قائم کیا. تو تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ تم جو وہ ہم اس پانی کو جو وہ کڑوا کر سکتے ہیں. ہم نے آگ جو وہ تمہارے لیے جلائی، تمہارے لیے سامان عزیز قرار دیا. تو آخرت کی آگ کا تم کیوں انکار کر رہے ہو؟ تو یہ جو چیزیں ہیں یہاں پر بیان ہوئی ہے. اس کے بعد جو وہ قرآن مجید کے حوالے سے جو ہے نا ایک پیراگراف ہے یہاں پر کہ کہا کہ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم. یعنی پس میں یہاں پہ لام جو ہے وہ لام زائد ہے. لا کا مطلب یہ ہے کہ میں قسم کھاتا ہوں. ابھی علامہ رضی جعفر صاحب کا ترجمہ ہے یہاں پہ، تو انہوں نے کہا میں قسم نہیں کھاتا، بعد میں کہا یہ قسم بہت بڑی ہے. تو یہ بات صحیح نہیں ہے. قسم کھاتا ہوں یعنی بڑی قسم کھا رہے ہیں، تبھی بڑی قسم کھا کے کتاب کی عظمت کو بیان کیا جا رہا ہے. اگر قسم نہیں کھائیں گے تو کتاب کی عظمت بیان نہیں ہو سکے گی. تو کہا کہ میں اچھا یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو ستارے ہوتے ہیں، سیارے بھی اور ستارے بھی، تو یہی ستارے بن جاتے ہیں. یہ سیارے جو ہے وہ اپنے مدار میں حرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن جب ان کی انرجی ختم ہو جاتی ہے الیکٹرونز کی طرح سے، جس طرح سے الیکٹرونز کی جب انرجی ختم ہو جاتی ہے تو نیوکلیس میں گر جاتا ہے. تو یہ ایک وقت آئے گا کہ یہ جو سیارے ہیں یہ بھی اپنے مدار میں، اپنے نیوکلیس میں گر جائیں گے. تو جہاں یہ گریں گے اس جگہ کی جو وہ قسم کھائی جا رہی ہے، یا جب وہ گریں گے یا جس طرح ان کے گرنے کی قسم کھائی جا رہی ہے، تو کہا جا رہا ہے کہ فلا اقسم بمواقع النجوم. یہ 75ویں آیت کریمہ ہے کہ لا اقسم بمواقع النجوم، یعنی میں ستاروں کے گرنے کی قسم کھاتا ہوں، ستاروں کے گرنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں. اور یہ قسم بہت بڑی ہے اگر تم اس کو جان سکتے. وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ. اور اس قسم کھانے کے بعد ستاروں کے، سیاروں کے جو ان کے آربٹس ہیں وہ اپنے شیل میں گریں گے. تو کہا کہ ستارے تو نہیں گرتے، ستارے تو بہت زبردست انداز میں جو وہ ریوالو کر رہے ہیں، موو کر رہے ہیں، وہ تو نہیں گریں گے. لیکن نہیں، قرآن مجید کہہ رہے گریں گے، ایک وقت آئے گریں گے. تو جب وہ گریں گے تو اس گرنے کے وقت کی یا اس گرنے کی جگہ کی قسم کھاتا ہوں کہ قرآن جو ہے وہ بہت مرتبے والا ہے، کرامت والا ہے.
تو یعنی یہ بہت بڑی چیز کی قسم کھائی گئی کہ پوری کائنات جو اس کا سسٹم ہے جب وہ کولیپس ہو رہا ہوگا اور ستارے گر رہے ہوں گے تو ان کی قسم، ان گرتے ہوئے ستاروں کی قسم کہ قرآن جو ہے یہ بڑے مرتبے والا ہے. تو ہم نہیں سمجھے قرآن مجید کو. تو وہ یہاں پہ سورہ واقعہ یہ کہہ رہی ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ بہت بڑے مرتبے والا ہے. تو بڑے مرتبے والا یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے جو وہ قرآن مجید کو جو وہ نیچے رکھ دیا تو اس کو جلا دو، یہ تشدد کرو. نہیں، یہ قرآن بڑے مرتبے والا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی عظمت سمجھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن کو سمجھو. تم قرآن کو سمجھتے ہی نہیں تو تمہیں کیا پتا کہ قرآن کیا ہے؟ تم جاہل ہو. تو اپنی جہالت کو دور کرو. قرآن کو عربی سے تم پڑھ رہے ہو تو تم سمجھ ہی نہیں رہے نا قرآن کو. تو جو قرآن کو حضرت جعفر طیار نے نجاشی کو وہاں قرآن پڑھا تو وہ کتنے مسلمان ہو گئے، تو سمجھ کے مسلمان ہو گئے. تو جو سمجھ کے پڑھتا ہے وہ ہدایت حاصل کرتا ہے قرآن سے. جو قرآن کو ایسے ہی پڑھتے ہیں وہ قرآن سے فیضیاب نہیں ہوتے. تو کہا کہ یہ قرآن جو ہے وہ بہت بڑے مرتبے والا ہے، کرامت والا ہے. اور ایک بات یہاں پر دیکھیے، قرآن میں کہا تھوڑا تھوڑا مطلب آتا ہے ہر سورے میں. یہاں پہ جو ایک کلپ آیا قرآن کے حوالے سے وہ یہ آیا. اب یہ موضوع ہے، مستقل موضوع ہے قرآن مجید کا. جیسے قیامت ایک مستقل موضوع ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے کلپس آتے رہتے ہیں، اسی طرح قرآن مجید ایک مستقل موضوع ہے. تو یہاں پہ یہ ہے کہ انہو لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون. یہ قرآن ایک چھپی ہوئی کتاب میں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں قرآن جو ہے وہ کھلی ہوئی کتاب ہے، لیکن قرآن یہ اپنی تعریف کر رہا ہے کہ یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے. اور لا یمسہ الا المطہرون، اور سوائے ان لوگوں کے جن کو بہت زیادہ پاک کیا گیا ہو اس کو کوئی نہیں چھو سکتا. تو ہم سمجھتے ہیں کہ ابن عباس اسے چھو سکتا ہے، عبداللہ ابن مسعود اسے چھو سکتے ہیں، یا دوسرے جو تابعین ہیں وہ اسے چھو سکتے ہیں، تو جو مفسرین ہیں وہ اسے چھو سکتے ہیں. تو کہا نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، یعنی جنہیں بہت زیادہ پاک کیا گیا ہو. تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ جنہیں بہت زیادہ پاک کیا گیا، اب مثال کے طور پر جو ہے وہ ایک شخص جو ہے وہ یعنی ایک شخص جو بہت پاکیزگی کے درجے پر وہ جب کہے کہ بہت زیادہ پاک کیا گیا، یعنی قرآن وحی کی زبان جب کہے بہت زیادہ پاک کیا، ہمارا جو بہت زیادہ پاک کیا گیا ہوگا وہ جو ہے وہ اللہ کی نظر میں گندا ہوگا. تو جو اللہ کی نظر میں بہت زیادہ پاک کیا گیا وہ کتنا ہوگا؟ یعنی جس سے مشیت نے جن بندوں کو پاک کیا ہو صرف وہی قرآن کو چھو سکتے ہیں. تو قرآن کا بھی ایک مرتبہ لیولز ہے نا. یعنی جیسے قرآن جو ہے وہ نازل ہوا، جیسے قرآن اللہ تعالیٰ سے جو جبریل امی تک آیا، نزول ہے قرآن کا. پھر جبریل امی سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آیا، یہ بھی نزول ہے. پھر اس کے بعد حضرت محمد نے سے جو ہے وہ یعنی وہ قرآن جو لوح محفوظ میں تھا جو اس کو نازل کیا ایک انسانوں کے بولنے والی زبان عربی میں، یہ بھی نزول ہے. پھر قرآن جو ہے وہ قاری کے سینے تک آیا، یہ بھی نزول ہے. پھر اس کے بعد اس کی تفسیر بیان ہوئی، یہ بھی نزول ہے. یہ بھی جو ہم بیان کر رہے ہیں یہ بھی قرآن کا کیا ہے؟ نزول ہے. یعنی جو قرآن ہمیں نہیں واضح جو چڑھا ہوا ہے اب اس کو ٹچ کرنے کی کوشش کریں. تو جو ہر مرتبہ اس کا تو کہا کہ اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے. اب یہ بھی ایک مرتبہ جو کتاب کی صورت میں لکھا ہوا ہے، یہ بھی ایک مرتبہ ہے. تو اس کو ہاتھ نہیں لگائیں گے سوائے ان لوگوں کے جن کو بہت زیادہ پاک کیا گیا ہو. تو یہ بھی ایک خبر ہے جو ایک خبر دے رہی ہے ایک طرح کی، لیکن نہیں ہے. یعنی اس کو پاک نہیں لگا، اس کو ہاتھ نہیں لگانا چاہیے، مگر یہ کہ آپ پاکیزہ حالت میں، جو ناپاکی کے حالت میں ہیں تو وہ جیسے جو خواتین جن کی مینسس سائیکل ہو، یا جو مرد جو ناپاکی کی حالت میں ہو یا بغیر وضو کے، تو طہارت کے ایک درجے پر فائز ہوں تو وہ قرآن مجید کو ہاتھ لگ رہے ہیں. تنزیل من رب العالمین، اللہ رب العالمین کی طرف سے جو ہے وہ یہ نازل. میں نے بتایا نا اس کے بہت سے نزول ہیں، تو یہ بھی مطلب اوپروی باتیں ہیں، اس کی بھی اور گہرائیاں ہیں. تو کہا فَبِهَذَا الْحَدِيثِ أَنْتُمْ مُدْهِنُونَ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ. تو یہاں پہ یہ کلپ جو ہے وہ 2 آیتوں پہ اور ختم ہو جاتا ہے کہ تم اس کتاب کے بارے میں سہل انداری کرتے ہو، ہلکا لے رہے ہو اس کو. تم اس کتاب کو ہلکا لے رہے ہو. یہ کتاب بہت
بڑے مرتبے قسم کس کی ستاروں کے گرنے والی جگہ کی، گرنے والے وقت کی قسم کھا کے کہا کہ یہ بہت مرتبے والا قرآن ہے اور تم اس کو ہلکا لے رہے ہو، اس کو، یہ چھپی ہوئی کتاب میں ہے، اس کو مطہرون کے علاوہ کوئی نہیں مس کر سکتا اور تم اس کو ہلکا لے رہے ہو، اور تمہارا اینڈ ریزلٹ یہ ہے کہ تم جو ہے اس کی تکذیب کر رہے ہو. یہ جو کچھ بھی کہہ رہے تم اس کو سچا بتانے کے بجائے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے، اپنے عقیدے سے قرآن کو جھوٹ کر رہے ہو. قرآن کہہ رہے کہ رات ہونے تک روزے کو مکمل کرو، تم دن ہی دن میں جو ہے وہ روزے کو مکمل کرو. قرآن کہہ رہے ہیں کہ اپنے چہرے اور ہاتھوں کو دھو اور پاؤں پہ مسا کرو، تم اپنے جو ہے وہ پاؤں کو دھو رہے ہو اور مسا نہیں کر رہے. تو یہ اس طرح سے جو ہے وہ تم اس کو ہلکا لے رہے ہو اور اس کا انکار کر رہے ہو. تو اب اس کے بعد جو ہے وہ قرآن مجید جو ہے وہ اعتذار کی ایک کیفیت کو یہاں پہ بیان کرتا ہے اور اس کے بعد سمرائز کر کے انسانوں کی 3 گروپس کو سمرائز کر کے بات کو مکمل کرتا ہے. اللہ رب العزت ہمیں اس کتاب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.